یا تو شہادت ہوگی یا آزادی ہوگی. تو کیا لگتا ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی مستقبل میں؟ آن دا لائٹر نوٹ جو ہے شہادت بھی توکل کر لیں اس سے تو بات جو ہے شہادت کی طرف ہی جا رہی ہے. سیاسی شہادت کہہ رہے ہیں آپ. آن دا لائٹر نوٹ ایک بات تو یہ کہ میری معلومات یہ ہیں کہ آج جو ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اس میں بھی جو جماعتیں من پسند اپنی جماعتیں جو بلائیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی آپ مذاکرات کریں اور مذاکرات ہی واحد رستہ ہے. ان کے اپنے لوگ انہیں کہہ رہے ہیں. ہاں جہاں تک آپ نے بات کی دیکھیں جی آج کے کیس کی اگر بات ظاہر ہے آلریڈی بہت ہو چکی ہے سارا دن اس کے اوپر, لیکن میں مختصر 2 منٹ میں آپ کو گزارش کروں گا. دیکھیں اس کے اندر تو 2 باتیں تحریک انصاف نیریٹو بیان کر رہی ہے. ایک تو ہمیں جو ہے فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا, دوسرا وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی کیس ہی نہیں تھا, ہم نے الٹا 50% پیسے ادا کیے ہیں, ماضی کے حکمران 15% ادا کرتے رہے ہیں. یہی بات کر رہے ہیں نا جی. پہلی بات تو یہ کہ فیئر ٹرائل کیا ہوتا ہے, آپ کو پورا 14-15 مہینے دیے گئے, صرف ایک اعتراض ہے کہ سزا سنانے والے دن ہمارے وکیل موجود نہیں تھے. ایک تو قانون کا کوئی حصہ نہیں ہے. کامن پریکٹس یہ ضرور ہوتی ہے کہ چونکہ مجرم جب سزا سنائی جا رہی ہوتی ہے یا بیل پر باہر پھر رہا ہوتا ہے کہیں اور سزا والے دن وہاں موجود نہیں ہوتا, یا وہ جیل میں ہوتا ہے اس کی بیل خارج ہو چکی ہوتی ہے, اگر مجرم خود ہی سامنے بیٹھا ہوا ہو تو آپ کا اعتراض جو ہے بے منطق ہے. اور دیکھیں وقت کی خوبی یہ ہے کہ اس کا پہیہ چلتا رہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 13 جولائی 2018 کو میاں نواز شریف کو جب سزا سنائی گئی انہوں نے کہا کہ مجھے آنے دیں اور میں چاہتا ہوں میں اور میری بیٹی عدالت میں موجود ہوں جب سزا سنائی جائے. انہوں نے شاہد اور انہوں نے کہا نہیں, ان کی غیر موجودگی میں سزا سنا دیں, اور سزا سنائی گئی. پھر لیکن اللہ نے دیکھے نا اللہ کس طریقے سے پہیے کو چلاتا ہے. آج بانی تحریک انصاف عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور اصداء کیا کر رہے تھے کہ سزا دے دیں میرے وکیل آ جائیں. دوسری بات یہ کہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس کے میرٹ صرف میں آپ کو 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف نے ایک چوری کی, چوری قلم کی ہے تو بھی وہی سزا ہے, چوری آپ ایک لیموزین گاڑی کر دیں وہی سزا ہے, کیونکہ وہی جو آئین کی پاکستان پینل کوڈ جو سیکشن ہے وہی اٹریکٹ ہوتی ہے. یہاں معاملہ کیا ہے, انہوں نے ایک 3.5 کروڑ پہ بلغاری کا سیٹ تھا, اس کی قیمت 13 لاکھ روپے لکھوا دی ہے, 15 لاکھ لکھوا دی اور اس کے 15% ادا کر دی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب گاڑی لے گئے تھے. زرداری صاحب پہ بھی بات کرتے ہیں, گیلانی صاحب پہ بھی بات کرتے ہیں. بھی اگر کوئی بندہ 4 کروڑ کی گاڑی کے 15% پے کر رہا ہے جو اس وقت کے قانون کے مطابق تھے اور وہ پے کر کے لے سکتا ہے چیز, آپ سے توشہ خانہ میں لیکن اس نے کہا کہ گاڑی نہیں لے سکتے تھے جو قوانین اس ٹائم نہیں کوئی ایسی بالکل کوئی قانون ایسا نہیں تھا. توشہ خانہ میں اگر ایک چیز پرسن اسپیسیفک گفٹ کیا گیا ہے جو ہیڈ آف سٹیٹ نے گفٹ کر دیا دوسرے ہیڈ آف سٹیٹ کو, اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہمارے ملک میں ایک قانون موجود تھا کہ توشہ خانہ میں جمع ہوگی اور آپ اس کی ایکچوئل پرائز کا 15% یا 20% پے کریں گے. وہ اس وقت آپ نے پے کر دیا. آپ جو ہے وہ 3 کروڑ کی چیز کا 50% پے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں 13 لاکھ کے 6-7 لاکھ پے کر اسے لے کر چلے گئے کہ میں نے ایکچوئل کر دیا ہے, حالانکہ اس کی قیمت جو ہے 3-3.5 کروڑ ہے. اگر آپ قانون چینج نہ کرتے, دیکھیں وائٹ کالر کرائم کی اولین مثال ہے, آپ قانون چینج نہ کرتے 15% ہی پے کرتے لیکن قیمت صحیح لگواتے وہ 3.5 کروڑ روپے, تو آج یہ کیس نہ بنتا. آپ نے ایک غلط بیانی کی, عہدے کا غلط استعمال کیا, مس یوز آف اتھارٹی کی, ایک چوری کی, اس پہ آج آپ کو سزا ہو گئی. میرے بھائی آ گئے ہیں شفیع اللہ جان صاحب, آپ ان سے پوچھ لیں بے شک یہ اوپر قانونی دلائل دے دیں کہ اس کیس میں قانونی حکم کیا ہے. بانی تحریک انصاف اگر بلغاری کی ویب سائٹ کے اوپر اس سیٹ کی قیمت موجود ہے اور وہ اس کی جو کاسٹ پرائز ہے وہ 13 لاکھ یا 25 لاکھ لکھوانے کے بعد 50% پے کریں گے تو سزا تو ہوگی آپ کو. آپ صرف یہ کہیں کہ میں نے جو چوری چھوٹی کی ہے مجھے سزا نہ دیں. یوسف گیلانی صاحب کی بات کرتے ہیں, گیلانی صاحب نے اگر کوئی بھی چیز لی ہے تو اس وقت کے قانون کے مطابق ایویلیوشن ٹھیک کرائی اور پیسے پورے جمع کرائے. توشہ خانہ سے چیز لینا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن جھوٹ بول کر چوری کر کم پیسے لگا کر اس کی ایویلیوشن غلط کرانا یہ جرم ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو ایک چیز بظاہر ہمیں بھی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب کے پاکستان تحریک انصاف پاپولیرٹی تو ابھی تک انٹیکٹ ہے, لیکن جس طرح حکومت نے جو کیسز بنائے ہیں اور جس طرح کیسز کے فیصلے آ رہے ہیں اسے تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو قانونی طور پہ ایک آپ نے ایک بات کی, میں سوری آپ کو کاٹنا نہیں چاہ رہا تھا, ایک بات کی آپ نے کہا سٹریٹ پاور نہیں ہے ان کے پاس, الیکٹورل پاور ہے. اچھا دیکھیں ووٹ کی پاور موجود ہے, لوگوں نے ووٹ دیا لیکن وہ لوگ ان کے لیے لڑنے کو نکلنے کو تیار نہیں ہے. وہ لوگ ہیں کہتے ہیں میں نے پرامن جدوجہد کرنی ہے, سیدن پرامن جدوجہد کرتا ہے. بانی تحریک انصاف جو مسلح جدوجہد کرنا چاہتے ہیں اس کی سپورٹ کوئی نہیں کر رہا. اگر مسلح جدوجہد کی سپورٹ کرنا ہوتی تو یہاں 2-2.5-3 لاکھ بندہ ڈی چوک پر آتا. مولانا فضل الرحمان صاحب 1 لاکھ بندہ لے کر آئے تھے نا پی ڈی ایم دور میں, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا. سٹریٹ پاور اسے کہتے ہیں آپ.
کل یہ لے کر آئے یہاں پر 2 لاکھ بندہ 26 نمبر چونگی پر پورا آ گیا تھا. آپ پی ٹی وی پہ حملہ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کیا, ریڈیو جلا دیتے ہیں, سپریم کورٹ پہ شلواریں لٹکا دیتے ہیں. شفیع بھائی سر آپ اس کا جوابات لے لیں, تھوڑا لیٹ آئے ہیں. شفیع بھائی یہ تو بتا دیں پوری ایک چارج شیٹ, ایک تو عدالت نے آج فیصلہ سنا ہے, ایک آج حذیفہ بھی نے بڑی کہہ لیں کہ دھواندار قسم کا فیصلہ سنا دیا ہے آپ کے خلاف. وہ قانونی طور پہ مطلب پاکستان تحریک انصاف کو کہہ لیں کہ حکومت ناک آؤٹ کرنے میں کامیاب نظر آ رہی ہے فی الحال جتنی سزائیں ہو چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آج بالکل توشہ خانہ 2 کا جو فیصلہ آیا ہے وہ غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے پہلے فیصلے کو سنایا گیا ہے. فیصلے پہ جو بالکل توشہ خانہ 2 کا جو فیصلہ آیا ہے وہ غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے پہلے فیصلے کو سنایا گیا ہے. فیصلے پہ تو اگر آپ فیصلے کی گہرائی میں جائیں گے اور اگر آپ ڈیٹیل اس کی پڑھیں گے تو وہ ساری چیزیں اس میں غیر قانونی ہیں. اس میں جو گواہ پیش ہوئے ہیں, جس طریقے سے پورے کیس کو کنڈکٹ کیا گیا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جج صاحب پہنچے تو ہمارے وکلاء کو اندر نہیں جانے دیا گیا. سلمان صفدر صاحب کو باہر روک دیا گیا, خان صاحب کی فیملی کو باہر روک دیا گیا, بشرا بی بی صاحبہ کی جو فیملی تھی ان کو گیٹ نمبر 5 پہ روک دیا گیا اور ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا. انہی کے منظور نظر ایک جونیئر وکیل اور ایک جونیئر جرنلسٹ کو اندر لے کے گئے, اپنے مرضی سے لے کے گئے. جیسے وہ اندر ہوئے تو جج نے 59 صفحات پہ مشتمل ایک فیصلہ سنانا شروع کر دیا. 59 صفحات جو تھے وہ جج صاحب اپنے ساتھ لائے تھے. وہ فیصلہ جہاں سے آیا تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور ان عدالتوں سے ہمیں کوئی امید ہی نہیں ہے, کسی انصاف کی کوئی توقع ہی نہیں ہے. اور 26ویں اور 27ویں ترمیم کرنے کے بعد جس طریقے سے سویلین بالادستی کا گلا گھونٹا گیا, جس طریقے سے اس ملک میں جمہوریت کو کمزور کیا گیا, جس طریقے سے پارلیمنٹ کی طاقت کو کم کر دیا گیا, اور جس طریقے سے عدلیہ کو, عدالتوں کو محکوم کیا گیا, اس کے بعد ان عدالتوں سے انصاف کی امید رکھنا ویسی بیوقوفی ہے. ہمیں کوئی امید نہیں تھی. میرے بھائی نے بڑے جوشیلے انداز میں 1-2 فیکٹس رکھیں. حذیفہ بھائی, بڑے احترام ان کے لیے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے گاڑی گفٹ کی نواز شریف کو توشہ خانہ سے. گاڑی آپ قانونی طور پہ توشہ خانہ سے لے ہی نہیں سکتے. پہلی بات کہ کیس تو یا پھر یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں یا پھر نواز شریف صاحب پہ چلائیں, کیونکہ گاڑی جو چلتا رہا ہے پیشہ نہیں سن تو لینا. لیٹ می کمپلیٹ. اگر وہ چلتا رہا ہے تو اس میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ جو پریسیڈنٹ ایک سیٹ کیا گیا تھا وہ عمران خان کے ٹائم پہ کیوں یوٹیلائز نہیں ہوا. ہم نے تو ایک 15% سے چیزوں کی قیمت کو بڑھا کے 50% کر دی. اس کی جو ویلیو لگی اس کے 50% پیمنٹ بھی ہم نے لگائی, وہ بھی ہم نے جمع کی. ہم نے قانونی تقاضے پورے کیے. یہ جو آج جو فیصلہ آیا ہے اس یہ بڑا واضح ہے. اس سے پہلے توشہ خانہ 1 کا جو کیس تھا جو 30 جنوری 2024 کو جس کا فیصلہ آیا تھا, پھر ایک 13 جولائی کو عدت کیس میں خان صاحب بری ہوئے. جیسے اس کیس میں بری ہوئے تو توشہ خانہ 2 کیس کو کھڑا کر دیا گیا. اس میں اگر آپ قانونی انداز سے دیکھیں تو قانونی بڑی پیچیدگیاں ہیں. جو گواہ توشہ خانہ 1 کیس میں پیش ہوئے اسی گواہوں کی وہی گواہی اس میں لگا دی گئی جو قانونی طور پہ ہو ہی نہیں سکتا. جو پروسیڈنگ توشہ خانہ 1 کیس میں ہوئی وہیں پروسیڈنگز کو بہانہ بنا کے یا انہی کو بنیاد بنا کے توشہ خانہ 2 کے کیس کو فیصلہ سنا دیا گیا. دیکھیں تاریخ بڑی بے رحم ہے. تاریخ میں یہ فیصلہ تاریخ ترین ہوگا. عدلیہ کا جو رول ہے وہ جو جج صاحب جس نے آج فیصلہ سنایا ہے ان کا نام تاریخ جب بھی لکھی جائے گی 5 سال بعد 10 سال بعد 20 سال بعد, تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. ان کا نام تاریخ ترین ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہی سٹانس ہے. یہ جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں, جب پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو سزا ہوئی تھی وہ بھی یہی کہتے کہ میں نے تو بڑا اوپن کہ نظامی صاحب نہیں آپ کے دیکھنے والوں جو اس وقت یہ چینل دیکھ رہے ہیں یا شو دیکھ رہے ہیں, وہ سوال میں آپ کے پاس اور دیکھنے والوں کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو گاڑی قانونی طور پہ آپ توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لے سکتے, انگوٹھیاں, سونا, نیکلیس, وہ تو دور وہ چھوڑیں, وہ بھی یہ لے کے گئے ہیں, کارپیٹ لے کے گئے ہیں. ایون جو گاڑی یوسف رضا گیلانی صاحب نے توشہ خانہ سے لے کے نواز شریف کو دی, اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے رکھ دیں. قانونی طور پہ آپ گاڑی لے ہی نہیں سکتے. توشہ خانہ سے آپ قانونی طور پہ پیسے جمع کرنے کے باوجود گاڑی نہیں لے سکتے. جو غیر قانونی کام یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا اور جو نواز شریف صاحب کو انہوں نے گفٹ کی وہ گاڑی, اس کا فیصلہ جو تھا اس کو